پیر کامل ایپیسوڈ 19 وہ پارٹ اپنے 2۔ پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبط علی کو بتا رہا تھا، بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسے اور میری پستی کی انتہا دیکھے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، جاننے کے باوجود کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن مجھے ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، واقعی ہر چیز سمجھ آ گئی ہے۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلیاں پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا، مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش پر تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا نہیں کر سکتی۔ میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے۔ وہ مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال النصر کو بھلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزہ کر دیتا، پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش کی دعا مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ سا گزرا، ایک جھماکے کی طرح اسے وہ خواب یاد آ رہا تھا۔ میرے اللہ! اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹ پر رکھ لیے۔ وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا، یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ آدمی؟ اس نے تب خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا، سالار سکندر دراز قد تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی، سالار سکندر کی رنگت صاف تھی۔ اس خواب میں اس آدمی کے کاندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا، اور اندر ڈاکٹر سبط علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا ایک شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹ کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر سبط علی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ بات کس کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد اور کسی ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائش۔ اسے کیا پتا، اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد
سالار اور ڈاکٹر سبت علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبت علی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں، مگر اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ وہ نہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا، تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ اب وہ دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائیں۔ سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیں، سالار نے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتا ہے کہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتا ہے نا یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں ملی، پھر سالار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو منتخب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ پر چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکالنے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظریں اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر گئی۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اب اس کی خاموشی بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غالب ہوتی محسوس ہوئی؟ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنے میں مشکل لگا۔ سالار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ نے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سعیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے ہوئی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو دم بخود تھا۔ اس کے بال سیاہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے۔ سفید سویٹر کی پشت پر یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی شک پیدا نہیں ہوا تھا
ना ही हाशिम बिन अहमद के नाम ने उसे चौंका दिया था। वो सईदा अम्मा की बेटी से शादी कर रहा था। उसका नाम इमामा हाशिम भी होता तब भी उसके वहमो गुमान में भी ये कभी नहीं आता कि ये वही इमामा थी, कोई और नहीं। और उसे सईदा अम्मा के सहन में खड़ा देखकर उसे एक लम्हे के लिए भी शुबा नहीं रहा था कि उसका निकाह किससे हुआ था। तुम्हें पता है इमामा, 9 साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट होते हैं? खामोशी टूट गई थी। उसकी आवाज में जिस्म को चटका देने वाली ठंडक थी। इमामा ने होंठ भींचते हुए नल बंद कर दिया। वो उसके पीछे खड़ा था, इतना करीब कि अगर मुड़ने की कोशिश करती तो उसका कंधा जरूर उसके सीने से टकरा जाता। उसने मुड़ने की कोशिश नहीं की। वो अपनी गर्दन की पुश्त पर उसकी सांस लेने की मध्यम आवाज सुन सकती थी। वो अब उसके जवाब का मुंतजिर था। उसके पास जवाब नहीं था। सिंक के किनारों पर हाथ जमाए वो नल से गिरते हुए चंद आखिरी कतरों को देखती रही। क्या इन सालों में एक बार भी तुमने मेरे बारे में सोचा, सालार के बारे में? उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। वो एक बार फिर चुप रही। व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो जवाब का इंतजार किए बगैर कह रहा था। तुमने कहा था पेन। तुमने ठीक कहा था, इट वॉज पेन। वो एक लम्हे के लिए रुका। मैं यहां इस घर में हर जगह तुम्हें इतनी बार देख चुका हूं कि अब तुम मेरे सामने हो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। इमामा ने सिंक के किनारों को और मजबूती से थाम लिया। हाथों की कपकपाहट को रोकने के लिए वो और कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। आंखें खोलूंगा तो। वो रुका। इमामा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो सब कुछ होगा, बस तुम नहीं होगी। आंखें बंद करूंगा तो। इमामा ने आंखें खोल दी। उसके गाल भीग रहे थे। तो भी उस ख्वाब में दोबारा नहीं जा पाऊंगा। तुम वहां नहीं होगी। मुझे तुम्हें हाथ लगाने से डर लगता है। हाथ बढ़ाऊंगा तो सब कुछ तहलील हो जाएगा, जैसे पानी पर नजर आने वाला अक्स। वो इतने करीब था कि जरा झुकता तो उसके होंठ उसके बालों को छू जाते, मगर वो उसे छूना नहीं चाहता था। और तुम कौन हो इमामा? आमना? मेरा वहम या फिर कोई मौजज़ा? क्या मैं तुम्हें यह बताऊं कि मुझे तुमसे? वो कुछ कहते कहते रुक गया। इमामा की आंखों से निकलने वाला पानी उसके चेहरे को भिगोता हुआ उसकी ठोड़ी से टपक रहा था। वो क्यों रुका था वो नहीं जानती थी, मगर उसे जिंदगी में कभी खामोशी इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी इस वक्त लगी थी। वो बहुत देर खामोश रहा, इतनी देर के वो उसे पलट कर देखने पर मजबूर हो गई। तब उसे पता चला कि वो क्यों खामोश हो गया था। उसका चेहरा भी भीगा हुआ था। वो दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे, इतने करीब से कि वो एक दूसरे की आंखों में नजर आने वाले अपने अपने अक्स को भी देख सकते थे। फिर सालार ने उससे नजरें चुराने की कोशिश की थी। वो अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रहा था। तुम मुझसे और मैं तुमसे क्या छुपाऊं सालार, सब कुछ तो हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में। इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार ने हाथ रोक कर सर उठाया। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, आंसुओं को साफ कर रहा हूं ताकि तुम अच्छी तरह देख सकूं, तुम फिर किसी धुंध में लिपटी हुई नजर ना आओ। वो उसके कान की लौ में लटकते हुए मोतियों को देख रहा था जिन्हें उसने बहुत साल पहले भी देखा था। फर्क सिर्फ ये था आज वो बहुत करीब थे। एक बार उन मोतियों ने उसे बहुत रुलाया था। अपने हलकोरे के साथ वहम से जुम्बिश, जुम्बिश से वहम बनते हुए वो अपने कानों की लौवों पर उसकी महवियत महसूस कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे इतने करीब खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूँगा। वो मुस्कुराया था, लेकिन नम आंखों के साथ। इमामा ने उसके दाएं गाल में चंद लम्हों के लिए उभरने वाला गड्ढा देखा। मुस्कुराते हुए उसके सिर्फ एक गाल में डिंपल पड़ता था, दाएं गाल में। और 9 साल पहले इमामा को इस डिंपल से बड़ी झुंझलाहट थी। 9 साल बाद इस डिंपल ने पहली बार अजीब से अंदाज में उसे अपनी तरफ खींचा था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे कान में मौजूद ईयर रिंग्स को हाथ लगाऊंगा और तुम। वो अब उसके दाएं कान में हलकोरे लहते हुए मोतियों को अपनी उंगलियों की पोरों से रोक रहा था। और तुम मुझे एक थप्पड़ नहीं खींच मारोगी? इमामा ने बेयकीनी से उसे देखा।
سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے بھیگے گالوں کو صاف کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اسے تھام لیا۔ تم جاننا چاہتے ہو اتنے سالوں میں کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لیے کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو، میرے سامنے ہو تم۔ میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز، پرجوش، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے سوال بھی نہیں کیا تھا۔ سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں، نہ بھی ہوتی تب بھی اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی۔ جلال النصر اور سالار سکندر، خواب سے حقیقت اور حقیقت سے خواب، زندگی کیا اس کے سوا اور کچھ ہے؟ امامہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خوف، تینوں میں سے کچھ تھا۔ امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے نکلتے ہوئے سفید کالرز کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے پہلی بار سالار کے کولون کی ہلکی سی مہک محسوس کی۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیومز استعمال کرتا تھا۔ 9 سال بعد سالار بالکل ساکت تھا، یوں جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ آئی ایم آنرڈ، یہ میرے لیے اعزاز ہے، امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے، بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا۔ وہ اس رات کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ امامہ جان بوجھ کر اس کے برابر میں بیٹھنے کے بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنی برابر والی جگہ پر اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش الحان آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم جو کچھ کہہ رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی۔ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔
9 साल पहले हाशिम मुबीन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा था, सारी दुनिया की जिल्लत और रुसवाई, बदनामी और भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उन्होंने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा था। तुम्हारी जैसी लड़कियों को अल्लाह जलील और ख्वार करता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। इमामा की आंखें नम हो गई। एक वक्त आएगा जब तुम दोबारा हमारी तरफ लौटोगी, मिन्नत समाजत करोगी, तब हम तुम्हें धुतकार देंगे। तब तुम चीख चीख कर अपने मुंह से अपने गुनाह की माफी मांगोगी, कहोगी मैं गलत थी। इमामा अश्कबार आंखों से मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है बाबा कि जिंदगी में एक बार आपके सामने आऊं और आपको बता दूं कि देख लीजिए, मेरे चेहरे पर कोई जिल्लत, कोई रुसवाई नहीं है। मेरे अल्लाह और मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हिफाजत की। मुझे दुनिया के लिए तमाशा नहीं बनाया, न दुनिया में बनाया, ना ही आखिरत में किसी रुसवाई का सामना करूंगी। और आज अगर मैं यहाँ मौजूद हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पर हूं और यहाँ बैठकर एक बार फिर इकरार करती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई पैगंबर आया है न आएगा। मैं इकरार करती हूं कि वही पीरे कामिल हैं। मैं इकरार करती हूं कि उनसे कामिल तरीन इंसान दूसरा कोई नहीं है। उनकी नस्ल में भी कोई उनके बराबर आया है ना ही आएगा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि वही पीरे कामिल हैं। मैं इकरार करती हूं कि उनसे कामिल तरीन इंसान दूसरा कोई नहीं। उनकी नस्ल में भी कोई और उनके बराबर में न आया है न कभी आएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि मुझे आने वाली जिंदगी में भी कभी अपने साथ शिर्क करवाए, ना ही मुझे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को लाकर खड़ा करने की जुर्रत हो। मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह जिंदगी भर मुझे सीधे रास्ते पर रखे। बेशक मैं उसकी किसी नेमत को नहीं झुठला सकती। सालार ने सूरह रहमान की तिलावत खत्म कर ली। चंद लम्हों बाद वो रुका, फिर सजदे में चला गया। सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते हुए रुक गया। इमामा आंखें बंद किए दोनों हाथ फैलाए दुआ कर रही थी। वो उसकी दुआ खत्म होने के इंतजार में बैठ गया। इमामा ने दुआ खत्म की। सालार ने उठना चाहा, वो उठ नहीं सका। इमामा ने बहुत नरमी के साथ उसका दायां हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? रात के इस पिछले पहर नरमी से उसका हाथ थामे वो भीगी आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ कह रही थी, मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले मैंने जब जलाल से मोहब्बत की तो पूरे सिद्के दिल के साथ की। दुआएं, वजीफे, मन्नतें, क्या था जो मैंने नहीं कर छोड़ा, मगर वो मुझे नहीं मिला। वो घुटनों के बल बैठी हुई थी। सालार का हाथ उसके हाथ की नर्म गिरफ्त में उसके घुटने पर धरा था। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे और तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज्यादा सिद्क था। सालार ने अपने हाथ को देखा। उसकी ठोड़ी से टपकने वाले आंसू अब उसके हाथ पर गिर रहे थे। सालार ने दोबारा इमामा के चेहरे की तरफ देखा। मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया था। वो मुझे किसी ऐसे शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी नाकदरी करता, मुझे जाया करता। और जलाल, वो मेरे साथ यही सब कुछ करता। वो मेरी कदर कभी ना करता। 9 साल में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदर और बाहर दिखा दिया। फिर उसने मुझे सालार सिकंदर को सौंपा, क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहां ले आता? तुमने ठीक कहा था कि तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी। वो बेहिस हरकत उसे देख रहा था। वो अब उसके हाथ को नरमी से चूमते हुए बारी बारी अपनी आंखों से लगा रही थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी मैं नहीं जानती। दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, मगर जितनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी तुम्हारी वफादार और फर्माबरदार रहूंगी। ये मेरे इख्तियार में है। मैं जिंदगी के हर मुश्किल मरहले, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी जिंदगी में आई हूं। मैं बुरे दिनों में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने जितनी नरमी से उसका हाथ पकड़ा था उतनी ही नरमी से छोड़ दिया। वो अब सर झुकाए दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रही थी। सालार कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हो गया। वो खाना काबा के दरवाजों को देख रहा था। बिलाशुबा उसे जमीन पर उतारी जाने वाली
सालेह और बेहतरीन औरतों में से एक बख्श दी गई थी। वो औरत जिसके लिए 9 साल उसने हर जगह और हर वक्त दुआ की थी। क्या सालार सिकंदर के लिए नेमतों की कोई हद रह गई थी? और अब वो औरत उसके साथ थी तो उसे एहसास हो रहा था कि वो कैसी भारी जिम्मेदारी अपने लिए ले बैठा था। उसे उस औरत का कफील बना दिया गया था जो नेकी और पारसाई में उससे कहीं ज्यादा आगे थी। इमामा उठ खड़ी हुई। सालार ने कुछ कहे बगैर उसका हाथ थाम कर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसे उस औरत की हिफाजत सौंप दी गई थी जिसने अपने इख्तियार की जिंदगी को इस तरह की किसी आलाइश और गिलाजत में नहीं डुबोया, जिसने अपनी तमाम जिस्मानी और जज्बाती कमजोरियों के बावजूद अपनी रूह और जिस्म को उसकी तरह किसी नफ्स की भेंट नहीं चढ़ाया। उसके हाथ थामे कदम बढ़ाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार पारसाई और तकवा का मतलब समझ आ रहा था। वो उससे चंद कदम पीछे थी। वो हरम पाक में बैठे और चलते लोगों की कतारों के दरमियान से गुजर रहे थे। वो अपनी पूरी जिंदगी को जैसे किसी फिल्म की स्क्रीन पर चलता देख रहा था और उसे बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था। गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त के बावजूद उसने सिर्फ अल्लाह का करम देखा था और उसके बावजूद उस वक्त कोई उससे ज्यादा अल्लाह के गजब से खौफ नहीं खा रहा था। वो शख्स जिसका IQ लेवल 150 प्लस था और जो फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था, 9 साल में जान गया था कि इन चीजों के साथ भी जिंदगी के बहुत सारे मकामात पर इंसान किसी अंधे की तरह ठोकर खाकर गिर सकता है। वो गिरा भी था बहुत बार, बहुत मकामात पर। तब उसका IQ लेवल उसके काम ना आया था और ना उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी। साथ चलती हुई लड़की वो दोनों चीजें नहीं रखती थी। उसकी मुट्ठी में हिदायत का एक नन्हा सा जुगनू था और वो उस जुगनू से उमड़ती रोशनी के सहारे जिंदगी के घुप अंधेरे से कोई ठोकर खाए बगैर गुजर रही थी।